تفصیل کے لیے سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہوں، آج تک کسی کو سنا کے صحیح نہیں کی ہے. خدا سن رہے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں، ملائکہ سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، لیکن اب تک اس نے نہیں سنی جس کو صحیح یاد ہے اور جس کو سنا کے اس کی سورہ فاتحہ صحیح ہو جائے. وہ لقمہ نہیں دیں گے، وہ فرشتے نہیں کہیں گے جو ہے کان میں آ کر کے یوں پڑھ. سیکھنا سکھانا آپس میں ہوگا. تو یہ کہیں کہ قرآن کے حلقے یہ نماز کی تکمیل کے لیے، فضائل کے حلقے جو ہے تعلیم کے یہ نماز کی تحسین کے لیے، مسائل کی تحقیق علماء سے یہ نماز کی تصحیح کے لیے، نماز صحیح اسی سے ہوگی، اور گشتوں کا کرنا یہ نماز کے قیام کے لیے. یہ 5 کام مسجد کے پھر سارے عالم کے انسانوں کو میں ہدایت کیسے آئے اس کے تقاضے پیدا کرنے کے لیے جڑنا اور پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مشورے کرنا. یہ اعمال مسجد ہیں. ان اعمال کے کر لینے کا نام کہتے ہیں مسجد کا آباد کرنا. ان اعمال کے کرنے کو کہتے ہیں مسجد کا آباد کرنا. اس کو کہتے ہیں تعمیر مسجد. پھر یہ کہ جب یہ تعمیر مسجد ہوگی، اور تعمیر تو آباد کرنے کو کہتے ہیں، بنانے کو نہیں کہتے. یہ عام طور پہ غلط فہمی ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں پیسے چاہیے، مسجد تعمیر ہو رہی. کیوں بھائی مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے لگتے ہیں؟ ارے بتائیے بھائی جلدی سے، ارے ہاں یا نہ کچھ تو کرو. تعمیر مسجد میں پیسے نہیں لگتے، کیونکہ تعلیم کے حلقے میں پیسے نہیں لگتے، گشت میں پیسے نہیں لگتے، کسی کو کلمہ سکھانے میں پیسے نہیں لگتے، کسی کی نماز صحیح کرانے میں پیسے نہیں لگتے، بیٹھ کے مشورہ کرنے میں پیسے نہیں لگتے، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی فکر کرنے میں پیسے نہیں لگتے. ان اعمال میں پیسے لگتے ہیں کیوں بھائی؟ ان میں پیسے نہیں لگتے، کیونکہ جب ان میں پیسے نہیں لگتے تو پھر تعمیر مسجد کہتے کس کو ہیں؟ بنا مسجد اور ہے، تعمیر مسجد اور ہے. کیونکہ مسجد کو اینٹوں سے پتھروں سے بنانا، وہاں ضرورت کی جو ہے ضرورت پوری کر لینا جو ہے مادیات کے اعتبار سے، کہ ہاں بھائی دھوپ نہ ہو، جو ہے بارش نہ ہو، اس اعتبار سے تعمیر مسجد، اس اعتبار سے تعمیر نہیں کہا جاتا، اس کو تو بنائے مسجد کہا جاتا ہے. تعمیر مسجد تو ایک انسان سے ہوگی، چاہے وہ ننگا اور بھوکا کیوں نہ ہو. اس لیے ننگے آدمی کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا. اگر تعمیر مسجد مال سے ہوتی تو ننگے آدمی پر نماز فرض نہ ہوتی، کہ نماز وہ پڑھے جس کے پاس مال ہو، گشت وہ کرے جس کے پاس مال ہو، تعلیم کا حلقہ وہ بیٹھے جس کے پاس بیٹھنے کا انتظام ہو. کہ نہیں، تعلیم کا حلقہ جسم سے متعلق، نماز جسم سے متعلق، گشت جسم سے متعلق، فضائل کی تعلیم کا حلقہ جسم سے متعلق، سیکھنے سکھانے کا عمل جسم سے متعلق، اعمال اور اخلاق کا تعلق جسم سے ہے. کیونکہ ان سارے اعمال کے لیے جسم استعمال ہوگا، مال استعمال نہیں ہوگا. اس لیے تعمیر مسجد مال استعمال کرنے کو نہیں کہتے، تعمیر مسجد جسم کے استعمال کو کہتے ہیں. کیونکہ اب ہم اپنے مقام پر جو محنت کریں گے وہ ہماری محنت صرف مسجد میں ان اعمال کے کر لینے کی نہیں ہوگی، بلکہ ہماری محنت اپنے پورے محلے میں اور محلے کے سے لے کر ضلع میں اور صوبے میں اور ملک میں اور سارے عالم میں ایمان اور ہدایت کو لانے کی ہوگی، اور تمام اعمال کو زندہ کرنے کی ہوگی، اور پورے دین کو قائم کرنے کی ہوگی. یہ ایک محنت کا نام ہے دعوت و تبلیغ. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ورنہ 5 منٹ کا گشت ہو جائے گا، 5 منٹ کی تعلیم ہو جائے گی. تعلیم بطور تعلیم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تعلیم عمل کی فضا باقی رکھنے کے لیے ہو رہی ہے. اب یوں کہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی اس نے، ظہر کی نماز میں صبح کی تعلیم کا عمل یاد ہے یا نہیں ہے؟ صبح کی تعلیم میں حدیث سنی کہ مومن بندہ اگر یوں وضو کرتا ہے، یوں نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے. تو یوں کہیں کہ اگر اس طرح یہ حدیث جو صبح کی تعلیم میں سنی ہے، اگر یہ ظہر کی نماز میں یاد آ گئی، اگر یہ ظہر کی نماز میں یاد آ گئی ہے، تب تو اس ظہر کی نماز کا تعلق صبح کی تعلیم سے ہے. اور اگر ظہر کی نماز کا تعلق صبح کی تعلیم سے ہے تو صبح کی تعلیم سے تعلیم سننے والوں کو فائدہ ہوا ہے، ورنہ اس کو صبح کی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستو؟ نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ ویسی بات چل رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں.
دیکھو عرض کر رہا ہوں دھیان سے سنو کہ تعلیم کا حلقہ اس کی نماز کو بنانے کے لیے قرآن کے حلقوں میں صرف برکت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، برکت تو کہیں گئی نہیں ہے، برکت تو آئے گی کیونکہ فرشتے ان کے حلقے کو گھیرے ہوئے ہیں، آسمان تک ڈھیر لگا ہوا ہے فرشتوں کا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک اس حلقے کو گھیرے ہوئے ہیں اپنے پروں سے، یہ تو کہیں نہیں گئے۔ لیکن اس کا موضوع، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تعلیم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ قرآن کے حلقے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ گشت کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے محلے میں 8 گھنٹے ایک ایک آدمی پر محنت کرنے کے عنوان سے پورے محلے میں وہ فضا قائم رہے جو فضا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف میں اور عکاظ المجنہ کے بازاروں میں اور نمائش گاہوں میں اور مکے میں اور مدینے میں فضا قائم تھی، ہم اس فضا کو اپنے یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے گشت ہے۔ تو اب یہ کہیں کہ اب اعمال مسجد کا پتہ چلے گا کہ یہ سارے اعمال مسجد ہیں کرنے کے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جب تک ہم اس کام میں قربانیوں پر نہیں آئیں گے اس وقت تک اعمال مسجد کی تکمیل نہیں ہوگی، اعمال مسجد مکمل نہیں ہوں گے۔ میں اپنی بیوی کا شوہر بعد میں، میں اپنے بچوں کا باپ بعد میں، میں اپنی دکان کا تاجر بعد میں، میں اپنے دفتر کا ملازم بعد میں، میں اپنی زمین کا زمیندار بعد میں سب کچھ بعد میں ہوں۔ سب سے پہلے مجھ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ذمہ داری آئی ہے، جو ذمہ داری مجھ پر پڑی ہے، آپ مجھ پر جو ذمہ داری ڈال کر تشریف لے گئے ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے کہ ایک ایک آدمی کو میں وہاں لے آؤں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا کر چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو کہ کیسی ذمہ داری؟ اللہ اکبر۔ اب مسجد وار جماعت کسے کہتے ہیں؟ جو کہ مسجد وار جماعت یہ دکان وار جماعت نہیں ہے، یہ تجارت وار جماعت نہیں ہے، یہ زراعت وار جماعت نہیں ہے، یہ دفتر وار جماعت نہیں ہے، یہ مسجد وار جماعت ہے۔ مسجد وار جماعت اس کا ایک ایک عمل مسجد سے متعلق ہوگا، اس کا گشت، اس کی انفرادی دعوت، اس کی اجتماعی دعوت، اس کا ایک ایک عمل، کیونکہ یہ سارا اس کا ہر عمل وہ ہوگا جو مسجد سے متعلق ہے۔ اب بتاؤ اگر مسجد وار جماعت کا ساتھی 15 گھنٹے دکان پر محنت کر رہا ہے تو یہ دکان کا عمل مسجد کا عمل بنے گا کہ جی ہم تو کپڑا مسجد کی وجہ سے بیچ رہے ہیں اور ہم تو یہ سامان مسجد کے لیے بیچ رہے ہیں؟ کہ بھائی میرے دوستوں بات سمجھ میں آ رہی؟ اب بتاؤ جو آدمی دکان میں بیٹھ کر مسجد کا نہیں ہے وہ دکان میں بیٹھ کے مسجد والا عمل کر رہا ہوگا کہ کہلانے کو مسجد وار جماعت کے ساتھی ہوں، لیکن